جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لئی اعلان کیتا کہ جو کوئی مسلمانوں نے نبی کو قتل کرے گا، معاذ اللہ جو حضور کو شہید کرے گا اس کو انعام دے وچ 100 اٹھ دیتے جان۔ اس ویلے یہ اٹھ ارباں کا اثر سر 100 اٹھ کا انعام مل جانا بڑی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اجے حضرت نہیں بنے، اجے اسلام قبول نہیں کیتا سی، ابو جہل کے کول آئے۔ حضرت عمر ابو جہل سے سچے بھانجے مامے کو آئے، کیا میں اعلان سنیا کہ تو انعام میں 100 اٹھ دے گا جرا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے؟ کیا ہاں تو صحیح اعلان سنیا ہے، صحیح خبر سنی ہے؟ کیا پھر اپنے وعدے سے قائم رہی؟ دیکھ میں ہوں کاروائی کر کے آنا کہ واپس آ کے میں تیرے کو انعام ہے۔ یہ کہہ کے عمر نے اپنی گردن میں ننگی تلوار لٹکائی اور غصے کے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جس ویلے حضرت عمر کو غصہ آتا سی تو منہ چ کف جاری ہو جاتا، منہ سے جھگ جاری ہو جاتا۔ رستے ایک صحابی جنہ کا نام نعیم بن عبداللہ ہے، انہوں نے نام ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر بن خطاب، بڑے غصے نال جا رہے ہو، خیر سے ہے؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے بس آج کے بعد میں قصہ ختم کر دینا ہے، جی نئی تحریک چلی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج میں انہوں نے شہید کر دینا، ختم کر۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر، ہوش کے ناخن ہے، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا تو حضور کے قبیلے والے تینوں چھڑ دیں گے؟ کیا قبیلہ بنی عبد مناف تینوں چھوڑ دے گا؟ تو جی اینا ہی تو اپنی گل سے اڑیا ہوئے ہیں تو پہلے اپنی گھر کی خبر سے لے، تیری اپنی سچی بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کا شوہر اور تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو گئے، بہن سے بنویا سے مسلمان ہوئے بیٹھے، وہ اپنے گھر کی خبر سے لے چلے سب حضور کی طرف۔ ہوں جب یہ گل معلوم ہوئی رخ بدلیا تو بہن کے گھر روانہ ہو، وہ باقی مسلمان ہو گئے سن، 9 مسلم سن، اور حضور علیہ السلام نے انہوں کی تعلیم کا بندوبست فرمایا ہے کہ حضرت خباب بن الارض انہوں نے قرآن حکیم پڑھانے واسطے جاتے سن، یعنی قرآن حکیم پڑھانے جاتے سن۔ خباب بن الارض پہنچے ہوئے سن، انہوں نے قرآن پڑھا رہے سن، یہ تو حضرت عمر فاروق بھی پہنچ گئے، دروازے میں اندروں کنجی لگی ہوئی، حضرت عمر نے جا کے دروازہ کھڑکایا، بہنوئی نے پوچھا اندروں کون؟ کیا دروازہ کھولو، میں عمر بن خطاب ہوں۔ ادھر استاد نے اصل خباب بن الارض اور عمر فاروق کے جلال اور غضب کو سب جانتے سن، وہ پھر اندر کمرے میں چھپ گئے، استاد چھپ گئے۔ بہنوئی سعید نے دروازہ کھولیا، غصے کے نال بھرے ہوئے اندر آئے اور آ کے بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اتنا ماریا کہ زخمی کر دیتا۔ آپ کی بہن اگے بڑھی اپنے شوہر کو چھڑان واسطے، اپنے خامن کو چھڑان واسطے،
جدو اگے بدھی حضرت عمر نے بہنوئی نو چھوڑیا تو بہن نو پکڑ لیا، بہن نو اتنا ماریا کہ بہن نو بھی لو لوہان کر چھڑیا۔ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، اس نے کہا بھائی تو میرے خاوند کو بھی زخمی کرتا ہے، میں بھی زخمی کرتا ہے، لیکن یاد رکھ جس باپ کا خون تیریاں رگاں میں دوڑ رہا ہے نا، اس سے باپ کا خون میری رگاں میں دوڑ رہا ہے۔ اگر تو یہ تحیہ کر کے آئے ہیں کہ سانو دین تو ہٹا دے گا یا جان تو مار دے گا، اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو ساڈا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جان دے دیں گے پر محمد کا دین نہیں چھوڑا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا دے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جب وہ بہن کا اور بہنوئی کا یہ عزم اور ارادہ دیکھا، اور جب بھائی نے اپنی بہن کو خون کے آلودہ اور نت پت دیکھا تو کچھ حضرت عمر فاروق نو بھی رحم آ گیا، کہنے لگے اچھا میں سن لیا جب میں باہر دروازے کھڑا کرنا تو تھی جرا کلام پڑھ رہے سونا، میں وہ کنی سن لیا، ذرا وہ کلام سے دکھاؤ۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی جنہیں سمجھا ہوا ہے تم نے ارشادات ربانی۔ بہن نے کہا بھائی قرآن حکیم پاک ہے کہ تو مشرک ہے تو مشرک ناپاک ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، قرآن نے فرمایا ہے مشرک پلید ہے، قرآن پاک ہے، ایک پلید قرآن کو کیویں چھو سکتا ہے؟ تو پہلے غسل کر کے آ۔ حضرت عمر نے غسل فرمایا، پھر بہن نے قرآن صفحات دیتے، اس میں قرآن حکیم کتابی شکل میں نہیں، متفرق اوراق ہوتے سن، کھچیلے پڑیاں دے اتنے یا اٹھ دے جے شانے دیا ہڈیاں دے اتنے یا بجلیاں ٹھکریاں دے اتنے لکھا ہے۔ قرآن سے بعد مشر مدبر ہویا نا، تدوین اپنی بات ہوئی، سرکار دنیا کو تشریف لے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس کو یکجا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ وہ کیا تو صفحات کن قرآنی جنہوں نے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی، بہن نے حضرت عمر کو وہ صفحات قرآنی دیتے، حضرت عمر فاروق نے سورہ طٰہٰ پڑھی کہ اکھاں وچوں آنسو جاری ہو۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد و قدوس کی ہے بس ہوئی تاری۔ حضرت عمر فاروق نے جو زمانہ جاہلیت کے وچ بھی پڑھے لکھے بندے سن، اسلام قبول کرنے تو پہلے بھی آپ خطیب سن، پڑھے لکھے بندے سن،
لہذا قرآن حکیم کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ کلام ربی ہے۔ اس لیے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گیا، اتنا روئے کہ آپ کے آنسواں کے نال آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ تے بولے تے کی بولے، کہنے لگے یہ کتنی عظمت والا کلام ہے، کتنی عظمت والا کلام ہے۔ جدو حضرت عمر کا بدلہ آیا رویہ دیکھا، وہ جڑے استاد حضرت خباب پڑھانے واسطے گئے سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب نے جڑے قرآن کی تعلیم دینے واسطے گئے سن، عمر کو لے کے لوگ گئے سن۔ جدو حضرت عمر فاروق کا بدلہ آیا کیا دیکھا کہ وہ بھی چھپے ہوئے سب سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے اے عمر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت خباب کہنے لگے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسی دعا؟ کیا کملی والے نے کل ہی کا دعا کی ہے کہ یا اللہ دو عمر نے، ایک عمر بن حشام ہے، ابو جہل کا نام اصلی نام عمر بن حشام ہے، حضور نے دعا کی تھی یا اللہ عمر بن حشام ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے، ان دونوں عمرہ وچوں ایک عمر کے ذریعے اللہ کریم اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا کر، اسلام کی خدمت نہیں ہے دعا وچوں ایک بندہ دے دے۔ حضرت خباب نے کہا کہ کملی والے کی دعا امید ہے کہ اللہ نے سن رہی ہے، تو تیری شکل دے وچ اسلام میں ایک خاتم اللہ تعالیٰ نے عطا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو چلو میں کملی والے کی بارگاہ وچ لے چلو، حضور کی بارگاہ وچ لے چلو۔ چنانچہ یہ چھوٹا جہا قافلہ اس گھر وچ روانہ ہویا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دین واسطے روانہ ہوئے۔ عمر فاروق کی وہی حالت تھی، گردن دے وچ وہ تلوار اپنی لٹکی ہوئی سی، بغیر نیام سے ننگی تلوار لٹکی ہوئی سی۔ حضرت عمر فاروق حضور کی طرف جا رہے ہیں، انہاں دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم، حضرت ارقم کے مقام سے روپے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی مرکز وہ گھر سی۔ چنانچہ ادھر حضرت خباب جب لے کے گئے، 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے سن کہ اس گھر کا حضرت امیر حمزہ باہر پہرا دے رہے سن تلوار لے۔ حضرت عمر فاروق نے جب آنے دیکھا، صحابہ کی بڑی تعداد سے تقریباً 40 بندہ، مرد و خواتین مل کے تقریباً 40 بندہ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ادھر ہی آ رہے ہیں، صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ کہ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میرے آقا پرواہ نہ کرو، اگر عمر بن خطاب صحیح نیت نہ لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بد ارادے سے نہ لا رہے ہیں تو میں اس کے بھی تلوار سے نہ لیے بھی گردن اتار۔ حضرت عمر بن خطاب جس ویلے حضرت ارقم کے مقام سے پہنچے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نو اندر آن، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، عمر کو اندر آن دو۔ حضرت عمر فاروق جس ویلے اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی کپڑے دے کونے کو پکڑ کے جھٹکا دیتا، فرمایا عمر کس نیت سے نہ لائے، کس نیت سے نہ لائے۔ حضور کا احساس سن کے عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے
خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی کے آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام میں ایسی تقویت عطا فرمائی، ایسی طاقت عطا کی تھی، جدو اللہ اکبر کا نعرہ ماریا نا صحابہ نے تو وادی مکہ گونج گئی، وادی مکہ گونج گئی۔ تو کفار ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ نعرہ کیسا ہے؟ کسی نے کہا عمر بن خطاب آج مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے یہ خوشی میں نعرہ مارے ہے۔ کفار نے اس سے ہیبت پاری ہو گئی، اور فاروق اعظم نے نماز کا وقت ہوا، لوگ ان تک لوگ کے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے سن۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ چلو ساڈا رب سچا، تسی سچے، ساڈا دین سچا، تو پھر اسی لوگ کے نماز کیوں پڑھیے؟ جب ساڈا دین سچا ہے تو پھر الگ اعلان سب کے سامنے آج نماز ادا کی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں کعبہ میں آ کے حضور علیہ السلام سے معیت ہے تو حضور کے ساتھ سب نے نماز پر ملا سے الگ اعلان ادا کروائی، اور فاروق اعظم اسلام قبول کرنے سے فوراً بعد اپنے مامے ابو جہل سے جا گئے اور جا کے دروازہ کھٹکایا۔ ابو جہل نے پوچھا کون؟ کیا میں تیرا بھانجا عمر بن خطاب بول رہے ہیں۔ ہاں بھائی عمر کی نہیں آئے، میں تینوں دسن واسطے آیا کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کنڈی لاتا پیا تھی، جب انہوں نے یہ سنیا نا کہ بھانجا کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا ہے، کہ ہم نے کنڈی دوبارہ چڑھا دی، کہنے لگا عمر بھانجے بہت برا کیتا ہے، بہت برا کیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزندان اسلام میں شامل ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا بیان اگلے دن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔